الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس بار کے رمضان المبارک کا آخری دن اور آخری مبارک ساعتیں ہیں. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ اس دور میں دین بھی مذاق بن چکا ہے. دین اللہ کا حکم ہے اور یہ اطاعت چاہتا ہے. آج کا بدنصیب مسلمان اپنی پسند سے تعویلیں گھڑتا ہے اور اپنی منشا کی پیروی کرتا ہے. میری معلومات کے مطابق پاکستان کے کچھ علاقوں میں کل بھی عید تھی اور آج تو شاید آدھے پاکستان میں ہوگی. اس لیے میرا خیال ہے چاند نظر آئے یا نہ آئے عید کا اعلان آج ضرور ہوگا. لوگوں نے اپنی پسند اور اپنی مرضی پہ چلنا شروع کر دیا ہے نا. اب جس طرح 1400 سال سے اذان آ رہی تھی اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم سے پہلے والے لوگ ہم سے بہتر مسلمان تھے. جوں جوں زمانے نبوی قریب تر تھا توں لوگ بہت بہتر تھے اور سب سے بہتر مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. اور صحیح طریقہ اذان اور صحیح اذان وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دی گئی اور جس کی آپ نے تائید فرمائی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک الیکشن میں غالباً 70 کی دہائی کے ایک الیکشن میں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے یہ پخ لگائی تھی کہ اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھا کرو، جو نہیں پڑھتا وہ وہابی ہے. مراد ان کی یہ تھی کہ یہ جماعت اسلامی والے نہیں پڑھتے، یہ وہابی ہیں، انہیں ووٹ نہ دو. ایک پولیٹیکل ایشو تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی درود کوئی الفاظ معین نہیں ہے، جس کا جو جی چاہتا ہے وہ اس طرح سے پڑھنا شروع کر دیتا. اب میرے خیال میں سیاق و سباق کے بغیر کو اذان سنائی ہی نہیں دیتی. پتہ ہی نہیں چلتا اذان کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں ختم ہو گئی. ہمارے تو یہ سب سامنے ہو رہا ہے. آنے والی نسلوں کو تو یہ شاید یہ بھی پتہ نہ چلے کہ اصل اذان کیا تھی اور یہ اب کیا سے کیا بن گئی. اور اب اگر پوچھا جائے تو جو یہ اضافے یا زائد کلمات ادا نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں. یعنی جو بگاڑتے ہیں وہ مسلمان ہیں اور جو صحیح اذان کہتا ہے، جو سنت کے مطابق ہے، تعلیمات نبوی کے مطابق ہے، اسے خارج از اسلام قرار دے دیا جاتا. ہر بات میں لوگ من مانی کرنے لگے ہیں. قیامت کی نشانیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاند کا تنازع بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے. اور حدیث شریف میں ملتا ہے کہ چاند نکلے گا تو لوگ کہیں گے یار یہ تو 2 دن کا ہے، یہ پہلی کا چاند تو نہیں ہے، کل کا مس ہو گیا، یہ تو 2 دن کا چاند ہے. مراد عالی یہ تھی کہ چاند کی تاریخوں پر بھی جھگڑے کریں گے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو ساری دنیا کے لیے حجت نہیں بن جاتا. کچھ خاص
علاقے ہیں جہاں نظر آ سکتا ہے اور جہاں نہیں آ سکتا۔ اب ظاہر ہے جہاں مڈل ایسٹ میں آج عید ہے، لیکن وہاں سورج یہاں کی نسبت 2 گھنٹے بعد غروب ہوتا ہے، تو 2 گھنٹے بعد جہاں نظر آتا ہے اس کا اطلاق یہاں تو نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اور آگے چلے جائیں تو وقت بڑھتا جاتا ہے۔ اب یہاں ہمارے پاس دن کے 10:15 بج رہے ہیں اور مغربی امریکہ میں رات کے 10:30 بجے ہوں گے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جدید سہولیات کے مطابق چاند کے اوقات نکالے جاتے اور علاقے تقسیم کر دیے جاتے اور پتہ ہوتا کہ اگر فلاں دن فلاں جگہ چاند نظر آیا تو فلاں فلاں علاقے کے لیے ہوگا، وہ مکلف ہیں کہ وہاں نظر آ سکتا ہے۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ پورے دنیا میں ایک ہی دن تو دن نہیں ہوتا، ایک جگہ دن ہوتا ہے دوسری جگہ رات ہوتی ہے۔ تو جب یہ مسئلہ سلجھایا جا سکتا تھا اسے مزید الجھا دیا گیا۔ اب سعودیہ میں اور مڈل ایسٹ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں آج عید ہے، اور یہاں پاکستان میں مردان اور اس کے نواح میں کل تھی، گزر چکی، اور آج تو میرے خیال سارے سرحد میں ہوگی۔ پتہ نہیں کیا لیکن شاید ہوگی ایسے ہی، جب کل کر چکے ہیں آدھے تو آدھے باقی آج کیوں نہیں کریں۔ تو اب اس قوم سے یہ امید تو نہیں کی جا سکتی کہ کل کا روزہ رکھیں، کل تو لڑ بھڑ کے شام تو سارے نظر آئے نہ آئے اعلان کریں گے۔ امکان بھی ہے نظر آ بھی سکتا ہے، جب مڈل ایسٹ میں کل شام نظر آ گیا تو آج شام نظر آ بھی سکتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کبھی 2 دن کا فرق بھی ہوتا ہے۔ ایسا بھی کئی بار ہوا ہے کہ ہمارا اور سعودیہ کا 2 دن کا فرق ہوا۔ تو بہرحال چونکہ لوگ اپنی پسند اور اپنی مرضی پہ چلنے کے عادی ہیں، سب سے نازک تر بارگاہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جہاں دم مارنا بھی زندگی بھر کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور درود پڑھنے میں لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے، تو اور کس کام میں کریں گے؟ مجھ سے ایک دن کسی نے پوچھا تھا کہ ہم اذان کے ساتھ صلاۃ سلام پڑھتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ میں نے کہا یار مجھے تو اس معاملے میں زیادہ سمجھ نہیں ہے، میرا مطالعہ نہیں ہے۔ تمہارے والد زندہ ہیں؟ جی بالکل باقاعدہ حیات ہیں۔ میں نے کہا مسجد سے کتنے دور ہے گھر؟ یہ تھوڑا ہی دور ہے۔ تو میں نے کہا ایک دن مسجد جا کر لاؤڈ سپیکر آن کر کے 4-5 بار انہیں السلام علیکم کہنا، مسئلہ وہ تمہیں سمجھا دیں گے، وہ تمہیں مسجد آ کر ہی سمجھا دیں گے کہ یہ کیا بدتمیزی، بارگاہ اقدس میں تمہاری جرأت ہے کہ تم اس طرح کر رہے ہو۔ اب اس کا جو انجام ہوگا، یہ جب نتیجہ ہوگا، یہ پرسش ہوگی، تو ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں معاف کرے، لیکن یہ جرأت ایسی ہے کہ قرآن میں اس پر تمام نیکیوں کے ضائع ہونے کی وعید آئی ہے۔ تو دین اس وقت سب سے کمزور ہے، حتیٰ کہ کمزور سے کمزور آدمی جس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بھی جس طرح چاہے اس طرح دین کر لے، اسے بھی روکنے والا کوئی نہیں، جس طرح چاہے اس طرح کا مسئلہ بنا لے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو جتنی
بدعت ایجاد کرتے ہیں اور نئی چیزیں بناتے ہیں، وہ اسی کو عین اسلام قرار دیتے ہیں، اور جو ان کا ساتھ نہیں دیتا اسے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں۔ تو اس عہد میں اللہ کریم یہ توفیق دے کہ اسلام ہمیں توارث سے ملا ہے، وراثت میں ملا ہے، سینہ بسینہ نقل ہوا ہے۔ سارے کا سارا اسلام فرض، واجب، سنت، مستحبات تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں متعین ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بعد میں کوئی بنائے اور کہے یہ ثواب ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اس پہ مہر تصدیق صبر کر دی کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اب اس مکمل کے بعد جو حاشیے لکھے جائیں گے تو اس پر زیادتی ہوگی نا، کوئی کمی رہی نہیں، اور اگر خدا نخواستہ رہ جاتی تو پھر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لیتا اور اس کمی کو پورا کرتا۔ اس اندھیر نگری میں اور اس اندھیرے زمانے میں اللہ کے صحیح دین پر قائم رہنا، عقائد کی اصلاح کا ہو جانا، اعمال کی توفیق ہو جانا اور اتباع رسالت کی تمنا کا پیدا ہو جانا، یہ اس عہد کی بہت بڑی دولت ہے۔ پھر اگر کسی کو ذکر قلبی نصیب ہو جاتا ہے، وجود ذاکر ہو جاتا ہے، لطائف ذاکر ہو جاتے ہیں، یا مراقبات کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، یہ تو بہت عجیب بات ہے، اور اتنی عجیب بات ہے کہ اس زمانے میں اسے کوئی جانتا بھی نہیں۔ ایسا عہد آ گیا ہے کہ لوگ سمجھنے کو ہی تیار نہیں اور سمجھتے بھی نہیں۔ تو اس نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ میں ایک بزرگ کے اقوال پڑھ رہا تھا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر بچہ روٹھ جائے، ناراض ہو جائے تو اسے منانا مشکل ہے، اللہ کو منانا اس سے زیادہ آسان ہے۔ اللہ کریم کی رضا کے لیے کوئی لمبا عرصہ، کوئی صدیاں، کوئی مہینے، کوئی سال، ایک لمحہ چاہیے، وہ ایک لمحہ جو بندے کو خلوص دل سے متوجہ اللہ کرے۔ تو ابھی تو دن باقی ہے، اپنا احتساب کیجئے۔ ہر ایک کے سامنے اپنی زندگی ایک آئینے کی طرح ہوتی ہے، کتاب کی طرح ہوتی ہے۔ یہ ضرور اندازہ کہ صرف بستر نہ باندھتے رہیے، جو کل بھی کچھ ساتھی تیار تھے، شاید مردان والوں کو ساتھ عید کرنے کا خیال تھا، بستر تو بند جائیں گے، سفر بھی ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے میری سوچ کیا تھی، ارادے کیا تھے، عمل کیسا تھا، کردار کیا تھا، میں کیا کرتا تھا، سوچتا کیا تھا، آرزو کیا تھی، طلب کس چیز کی تھی۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اللہ اللہ کے ساتھ، ذکر الہی کے ساتھ، تلاوت، تہجد، نماز کی باقاعدگی کے ساتھ نصیب ہوا۔ اب دیکھیں اس سے میرے کردار میں کیا تبدیلی آئی، افکار میں کتنی تبدیلی آئی، آرزوؤں میں کیا میں پہلے میری خواہشات کیا تھیں، اب میں کیا چاہتا ہوں۔ تو یہ احتساب ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ رمضان کا روزہ اس حال میں نصیب ہو جائے کہ یقین کامل بھی ہو
اور اپنا احتساب بھی کرے۔ تو اپنا احتساب کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کھویا، میں نے کیا پایا۔ مولوی کی روایت سے پتہ نہیں چلتا، مولوی تو روایت میں بتا دیتا ہے کہ تجھے اتنے لاکھ حوریں ملیں گی اور اتنے کروڑ محل ملیں گے، لیکن ان سب چیزوں کا مدار کردار کی تبدیلی پر ہے، عمل کی تبدیلی پر ہے۔ اور یہ ساری محنت اور سارا مجاہدہ ایمان کی تکمیل، اسے حق الیقین بنانے کے لیے، وہ یقین جو کردار کو متاثر کرے، اعمال میں مثبت تبدیلی پیدا کر دے اور آرزوؤں اور ارادوں کو بدل دے۔ آدمی ہے، بتقاضائے بشریت اس سے سستیاں بھی ہو جاتی ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جو شخص اللہ اللہ کرنا چاہتا ہے اسے تہجد کا اہتمام لازمی کرنا ہوگا، اس لیے کہ اس نے الگ سے ایک محنت شروع کی، دوسروں سے زائد اجر چاہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے اور ایک خادم صحابی مقرر تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا کرتے تھے، وہ پانی ڈال رہے تھے، حضور وضو فرما رہے تھے، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر آپ میرے حال پہ کرم فرمائیں تو مجھے آخرت میں بھی اسی طرح آپ کی خدمت عالی کا اور آپ کی صحبت میں رہنے کا موقع نصیب ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تھوڑی سی مدد کرو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے ساتھ رہو تو تم پھر میری مدد کرو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ؟ فرمایا تہجد پڑھا کرو۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اکثر ساتھیوں کا دیکھا ہے تہجد کے کھانے میں کمی ہے، تہجد کے بغیر بات نہیں بنتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی لمحہ معیت باری سے خالی نہ تھا، اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات باری کی معیت حاصل۔ انبیاء میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور غیر انبیاء میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ صرف دو ایسی ہستیاں ہیں جنہیں ہر حال، ہر لمحہ، ہر آن معیت باری حاصل ہے، جن کی ذات کو اللہ کی ذات کی معیت حاصل۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ او زد علیہ، آدھی رات جاگو، اس سے کم جاگو، اس سے زیادہ جاگو، لیکن جاگو ضرور۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور خوب ترتیل کے ساتھ، مزے کے ساتھ، شعور کے ساتھ، آگہی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال رہے ہیں، پوری دنیا کی، پوری انسانیت کی اصلاح کی ذمہ داری، اور آپ کی ذمہ داری بھی بڑی ہے، مصروفیات بھی بڑی ہیں، مشکلات بھی بڑی ہیں، اور دن بھر آپ سفر فرماتے ہیں، پھر جہاں جاتے ہیں وہاں سے آپ کو ایذا ملتی ہے، لوگ بات سنتے نہیں، پتھر مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تانے مارتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو ان سب تکلیفوں اور ان سب تھکاوٹوں کے باوجود آپ رات کو اٹھا کیجئے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، رات کا اٹھنا بڑا مشکل کام ہے۔ خالق کائنات جس نے انسان کو بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی کیا کیا کمزوریاں ہیں، کیا کیا خامیاں، کیا کیا خوبیاں ہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ انسانی وجود ایسا ہے کہ دن بھر کی مشقت، محنت،
اور پھر جو جسمانی تھکاوٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ذہنی طور پر کوفت اور تکالیف پہنچتی ہیں وہ کئی گنا آدمی کے اعصاب کو تباہ کر دیتی ہے۔ پھر ایسے بندے کے لیے پھر رات کو اٹھ جانا ہے یہ اشد و وطا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن جب اٹھ جائے تو وہ اقوام مکیلا، بات کا مزہ آ جاتا ہے، بات مزہ دے جاتی ہے۔ جب ساری دنیا میری بارگاہ سے غافل اور بیگانہ ہو کر پڑی ہوتی ہے، مجھے وہ بندے بڑے پسند ہیں جو اس وقت اٹھ کر میری بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، میرا کلام پڑھتے ہیں، میرے نبی پہ درود پڑھتے ہیں۔ وہی تو لوگ چاہیے مجھے۔ لہذا طالب الہی اور طالب مولا اور طالب بارگاہ نبوی کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ جی راتوں کو اٹھنا مشکل ہے تو پھر پنگا کیوں لیتے ہو؟ مشکل ہے تو عام آدمی جس طرح ہے آپ بھی رہو، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کے لطائف بھی روشن ہوں، قلب بھی روشن ہو، فنا فی رسول نصیب ہو جائے، بارگاہ نبی پر تمنائیں یہ ہیں اور ارادے یہ۔ تو یہ تہجد کے معاملے میں صوفی کے لیے رعایت نہیں ہے۔ اب میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم نے تو ہندو یوگیوں کو بھی دیکھا، وہ زمانہ بھی دیکھا، اب بھی آپ بھی ان کے حالات پڑھیے، تو وہ تو ایک رات نہیں کئی راتیں مسلسل پانی میں سارا دن ساری رات کھڑے رہتے، ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے، عجیب عجیب حرکتیں کرتے، میرے خیال اتنی مشقت کرتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، چند شتونگڑے چھوٹے چھوٹے شیطان کو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں یا ان کی بات سن لیتے ہیں یا ان کو نظر آتے ہیں، کوئی کمال بھی نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک ہندو آیا، بڑا وہ ان کا تھا، ہندوؤں کا بہت بڑا بزرگ اور بڑا مانا ہوا، تو اس سے آپ پوچھتے رہے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تمہارے یہ سارے جو اتنے معتقدین ہیں تم میں کمال کیا ہے؟ تو کہنے لگا جی میں نے بڑے مجاہدے کیے، بڑی محنت کی، اب اس کے بعد مجھے یہ کمال حاصل ہوا کہ جب میں وہ اپنا کرتا ہوں عمل تو ایک شکل متشکل ہو کر میرے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ میں اسے کہتا ہوں مجھے یہاں سے وہاں پہنچا دو، تو آنے بعد میں وہ مجھے اپنی بازو میں بھر کر وہاں، میں یہاں سے کہتا ہوں مجھے کراچی چھوڑ دو تو 1 منٹ میں وہاں ہوتا ہوں۔ تو اس کے یہ سارے قائل ہیں اور میرا احترام کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بھی یہ تو آپ جہاز پہ بیٹھ کے بھی جا سکتے ہیں، گاڑی پہ بھی جا سکتے ہیں، پیدل بھی جو دیر سے پہنچ جائیں گے، کراچی جانا تو کوئی کمال نہیں، فوراً پہنچ گئے تو کیا کمال ہو؟ ایک مکھی بھی اڑ کر جا سکتی ہے، ایک پرندہ بھی، ایک چڑیا بھی، ایک کبوتر بھی پہنچ سکتا ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں۔ ویسے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو اتنے مجاہدے کرنے کے بعد، برسا برس محنت کرنے کے بعد یہ شکل تمہیں نظر آتی ہے، تو جب وہ نظر آتی ہے تو تمہیں اس سے انس اور پیار نصیب ہوتا ہے یا ڈر لگتا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں، بڑا ڈر لگتا ہے، بالکل بدن کا ذرا ذرا کانپنے لگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے وہ شیطان ہے۔ مومن ہو یا کافر، شیطان تو انسان کا دشمن ہے اور ڈر دشمن سے ہی لگتا ہے۔ تو تمہیں اس سے بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ تو شیطان ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ اگر کوئی اچھی مخلوق ہوتی یا فرشتہ ہوتا یا کوئی جسے تم سمجھتے ہو دیوی دیوتا خدا کا روپ ہیں، تو پھر خدا ہوتا تو خدا سے تو تمہیں محبت ہونی چاہیے تھی، پیار ہونا چاہیے تھا۔ یہ ڈرنے والی بات، خوف زدہ ہونے والی، جس کا مطلب ہے خوف زدہ تو بندہ دشمن سے ہی ہوتا ہے۔ تو شیطان کی قربت کے لیے یہاں ہمارے پاس ایک نالے میں جہاں سارا سال پانی بہتا ہے، چٹانوں میں غاریں بنی ہوئی تھیں، ان میں بنے ہوئے تھے، اب تو وہ نہیں رہے، چرواہوں نے اور لڑکوں بالوں نے توڑ دیے۔ چھوٹی چھوٹی پختہ اینٹوں کی اور سیمنٹ کی کوٹھڑیاں بنی ہوئی تھیں کہ رینگ کر بندہ اندر داخل ہو جائے اور اندر بیٹھا رہے، لیٹ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا۔
صرف بیٹھ سکتا. یہ 40 دن کے لیے 40 گھونٹ پانی 40 دانے سوگی کے، 1 گھونٹ پانی اور 1 دانہ سوگی کا 24 گھنٹے کی خوراک. یہ لے کر ہندو اس میں ان کے جو باوے ہوتے تھے بیٹھ جاتے تھے اور 40 دن چلہ کشی کرتے. ملتا کیا تھا؟ کسی شیطان کا قرب جو اور گناہ میں انہیں اور کفر و شرک میں ملوث کرتا اور دنیا کے لیے شعبدہ بازی بن جاتی. تو اگر اس دنیاوی شعبدے کے لیے اتنی مشقت کی جا سکتی ہے، یوگا والوں کو دیکھو، وہ یوگا کو عبادت تو نہیں سمجھتے، لیکن بڑی مشکل حالتوں میں گھنٹوں بیٹھے رہتے، 2 گھنٹے ایک حال میں بیٹھے رہتے. مانا اسے وہ ایکسرسائز سمجھتے ہیں. کوئی اس یوگا پر ان کا عقیدہ نہیں ہے کہ ثواب ہے یا عبادت ہے، ایک ایکسرسائز ہے. اور بڑی مشکل حالت میں وہ اپنے آپ کو کر کے تو اس پہ 2 گھنٹے لگا دیتے. تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ بندہ طلب الہی کا دعوے دار بھی ہو اور اسے رات کا اٹھنا مشکل ہے تو دن کو کرنا کیا آپ نے؟ دن سارا تو دنیاوی مصروفیات کی نظر ہو جاتا ہے. بندہ نہ چاہے تو بھی اس کی توجہ ہر طرف بٹی رہتی ہے. کوئی اطلاع آ گئی، کہیں سے خط آ گیا، کوئی ملاقاتی آ گیا، کسی سے لین ہے، کسی کے دینے ہیں، کہیں کوئی کام ہے، کوئی مزدوری ہے، کوئی تجارت ہے، کوئی کاروبار ہے. دن تو دنیاوی کاموں سے فارغ نہیں ہونے دیتا. بڑی ہمت کی بات ہے کہ کوئی درود شریف پڑھتا رہے یا اللہ اللہ کرتا رہے یا اللہ کو یاد کرتا رہے اور لڑ بھڑ کر دن بھر کی نمازیں پوری کر لے تو بڑی ہمت کی بات. متوجہ اللہ ہو کر اللہ اللہ کرنے کا وقت تو رات ہی کو ہوتا ہے. اپنی راتوں کو زندہ کیجئے، آرام بھی کیجئے، لیکن جاگیے بھی صحیح اور تہجد کا اہتمام کیجئے. اور بالکل ہی کوئی سمجھے کہ میں نہیں اٹھوں گا تو پھر کم از کم تہجد پڑھ کے سو جائے. کبھی بہت سفر سے آیا تھک کے آیا ہے یا بیمار ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے کہ نہیں اٹھا جا سکے گا تو افضل یہ ہے کہ عشاء کے بعد سو کر اٹھا جائے اور تہجد پڑھی جائے. لیکن اگر یہ خطرہ ہو کہ رہ جائے گی تو پھر عشاء کے بعد تہجد پڑھ کے سو جانا چاہیے، لیکن چھوڑے نہیں. اور یہ افضل طریقہ نہیں ہے کہ عشاء کے ساتھ پڑھ لی جائے. افضل طریقہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد سو کر اٹھے، گھنٹے بعد جاگ آ جائے، 2 گھنٹے بعد آئے یا طلوع فجر سے پہلے کسی وقت آ جائے. تہجد پڑھ کے بھی سویا جا سکتے. ہم نے ایک یہ مصیبت بھی کھڑی کر لی ہے نا کہ تہجد کے لیے اٹھنا ہے تو پھر فجر ساتھ ہی پڑھنی ہے. یہ ضروری نہیں ہے. جس وقت آنکھ کھل جائے، عشاء کے بعد اگر آدمی سو گیا، جب آنکھ کھل جائے 15 منٹ آنکھ لگنے کے بعد کھل گئی تو اٹھ کر تہجد پڑھ لے، پھر سو جائے، فجر کے لیے پھر اٹھ جائے. یعنی تہجد کی فضیلت صرف یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے سونے سے منع فرمایا کہ عشاء پڑھ کر سویا جائے. بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ عشاء پڑھ کر سو. اور تہجد کی فضیلت اس میں ہے کہ عشاء پڑھ کے سو جائے. 20 منٹ بعد، گھنٹے بعد جاگ آ جائے تو اٹھ کے وضو کرے، تہجد پڑھے، ذکر کرے، پھر سو جائے، پھر اٹھ کے فجر پڑھ لیں. اس نے بھی کچھ ہمارے لیے مشکل کر دیا کہ ہم اس کو لے گئے ایسے وقت پر کہ تہجد کے لیے اٹھیں تو پھر ساتھ فجر پڑھ کے پھر آگے چلتے جائیں. وہ بھی اس لیے مشکل لگتا ہے کہ پھر آگے دن بھر کام ہوتا ہے بندے کو. تو یہ ضروری نہیں کہ فجر کے ساتھ اسے ملایا جائے. تہجد کی فضیلت صرف یہ ہے کہ عشاء کے بعد آرام کر کے اٹھ کے پڑھا جائے. اسے تہجد کہتی اس لیے ہے کہ یہ اس میں جد و جہد، محنت، مشقت لگتی ہے، اوکھا ہوتا ہے، عادت نہیں ہوتی، مشکل کا. تو تہجد کا اہتمام کم از کم
صوفی کے لیے بہت ضروری ہے۔ محنت کیجیے، زندگی کے دن اسی طرح گنے ہوئے ہیں جس طرح کل رمضان شریف کی آمد تھی، آج ہم اسے الوداع کہہ رہے ہیں۔ زندگی یہ تو ہمیں گنتی پتہ تھی، زندگی کا گنتی کا بھی ہمیں پتہ نہیں کہ کب ساتھ چھوڑ دے۔ تو جب بھی ساتھ چھوڑے زندگی، آدمی طلب الہی میں مستعد ہو۔ باقی وہ قادر ہے، غفور الرحیم ہے، اس کا کرم عظیم ہے، وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے، ہماری توقعات سے زیادہ اس کی بخششیں ہیں، اور رحم فرمانے والا ہے، لیکن آدمی اپنی طرف سے اس کے کرم کا طالب تو ہو۔ دعا کیجیے اللہ کریم جو کمی کوتاہی لغزشیں ہوئی ہیں انہیں معاف فرمائے، اور یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، اعتکاف، رمضان، اذکار، تلاوت، صدقات، یہ سب قبول فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی رسوائی سے پناہ دے، موت کی سختی اور قبر کے عذابوں سے پناہ دے، ہمیشہ اپنی یاد میں رکھے، زندگی، موت اور ما بعد الموت آسانیاں پیدا فرمائے، اور اپنے رحم اور کرم کا سایہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔